مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا جزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ. اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ جو لوگ ہمارے رسولوں کا انکار کریں گے ہم انہیں ہلاک کر دیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ. نسکننا کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے بلند نون کی تفدیل کے ساتھ جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ضرور ایسے کریں گے. نسکنا کا معنی ٹھہرانا سکونت اختیار کروانا. نسکننا کم ہم تم کو سکونت اختیار کروائیں گے تم کو ٹھہرائیں گے ارضا زمین میں من بعدہم ان کے بعد. کن کے بعد؟ کافروں کو ہلاک کرنے کے بعد. جو کافر لوگ ہمارے رسولوں پہ ایمان نہیں لائیں گے رسولوں کی بات نہیں مانیں گے انہیں ہم ہلاک کریں گے اور ہلاک کرنے کے بعد تم لوگوں کو زمین میں ٹھہرائیں گے. ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید. ذالک یہ لمن خافا لمن واسطے اس شخص کے جو خافا کون سا فعل خافا فعل ماضی ہے اور بعد مذکر غائب کا صیغہ ہے خافا. یہ انجام یہ نتیجہ ہر اس شخص کے لیے لمن خافا مقامی جو ڈرا مقامی. مقام کا معنی مقام کھڑا ہونے کی جگہ. مقام ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ
وہ پتھر جس پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کو تعمیر فرمایا تھا، اس پتھر کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑا ہونے کی جگہ، اسم ظرف ہے یہ مقام۔ مقامی کیا مانا؟ میرے کھڑے ہونے کی جگہ۔ میرے کھڑے ہونے کی جگہ سے مراد یہ ہے کہ میرے سامنے کھڑے ہونے کی جگہ۔ جو آدمی میری عدالت میں، میری بارگاہ میں، میرے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا۔ رشوت لینا بڑا آسان ہے، لیکن اس وجہ سے اس نے نہیں لی کہ اللہ کے حضور میں نے جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے جائے کھڑے ہونا ہے۔ سود لینے کے لیے پیسے ہیں کہ انسان بینک میں جمع کرا کے سود کھاتا رہے، لیکن اس لیے سود نہیں لینا چاہتا انسان کہ اسے پتا ہے کہ اللہ کے حضور جائے کھڑے ہونا ہے، جواب دینا ہے اس کا۔ لمن خاف مقامی، میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، وخافا اور ڈرا، وعید کیا تھا یہ وعید اصل میں؟ وعیدی، میرے عذاب کے وعدے سے۔ وعیدی میرے عذاب کا وعدہ، ویسے تو وعدہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن اس میں عذاب کا مفہوم نہیں ہے وعدے کے لفظ میں۔ وعید کے لفظ میں عذاب کا مفہوم پایا جاتا ہے کہ میری جو عذاب کی دھمکی ہے، عذاب کا وعدہ ہے، اس سے ڈر گیا کہ اللہ عذاب دے گا۔ نماز نہیں پڑھوں گا تو اللہ جہنم میں ڈال دے گا، زکوٰۃ نہیں دوں گا تو اللہ جہنم میں ڈال دے گا، ماں باپ کی نافرمانی کروں گا تو جہنم میں اللہ ڈال دے گا۔ فرمایا کہ مقامی وخاف وعید، میرے سامنے جواب دے کے خوف سے ڈر گیا، میرے عذاب سے ڈر گیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وَاسْتَفْتَحُ، کون سا فعل ہے وَاسْتَفْتَحُ؟ فعل ماضی ہے اور صیغہ جمع مذکر غائب کا ہے۔ فتح، فتح کا معنی اس نے کھولا۔ فتح کے تین معنی ہیں۔ فتح کا معنی اس نے کھولا، فتح اس نے غلبہ حاصل کیا، فتح اس نے فیصلہ کیا۔ وَاسْتَفْتَحُ یہاں پہ فتح فیصلہ کرنے کے معنی میں ہے۔ وَاسْتَفْتَحُ جب کسی لفظ میں یا کسی صیغے میں سین اور تا کا اضافہ آ جائے، یہ باب کی خوبی ہے کہ سین تا کا جب اضافہ آتا ہے تو اس میں طلب کے معنی پائے جاتے ہیں۔ وَاسْتَفْتَحُ انہوں نے فیصلے کو طلب کیا، انہوں نے فیصلہ چاہا۔ کنہوں نے فیصلہ چاہا؟ پیغمبروں نے فیصلہ چاہا، یا پھر جو کافر تھے انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر تو واقعی سچا رسول ہے تو وہ عذاب لے آ جس کی تو دھمکی دیتا ہے۔ یہ بھی فیصلہ طلب کرنے والی بات ہے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ انبیاء کا جب انکار کر دیا گیا، رسولوں کی بات نہ مانی گئی اور رسولوں نے محسوس کیا کہ اب یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو رسولوں نے اللہ تعالیٰ سے فیصلے کی دعا مانگی۔ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، خوابہ کون سا فعل ہے؟ خوابہ ماضی ہے، باہم ذکر غائب کا صیغہ ہے۔ خوابہ کا معنی ہلاک ہونا، نامراد ہونا۔ وَخَابَ مَن دَسَّاهَا نامراد ہوا، ہلاک ہوا جس نے اپنے ضمیر کی آواز کو دبا دیا۔ وَخَابَ اور ہلاک ہوا کل جبار، ہر وہ شخص جو اللہ کے مقابلے میں بڑا بننا چاہتا ہے، اپنا فیصلہ نافذ کرنا چاہتا ہے۔ عنید، جبار کیا ہے؟ اسم فاعل ہے، اور عنید بھی بڑا بننا، اپنا فیصلہ نافذ کرنا۔ جی ہاں،
انید، انید کا معنی اناد رکھنے والا، ضد رکھنے والا، حق سے، دین اسلام سے ہلاک ہوا ہر وہ شخص جو بڑا بننے والا ہے اور حق سے اناد رکھنے والا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ من ورائہ، برے کا معنی پیچھے، پیچھے، من ورائہ یا آگے یا پیچھے دونوں چیز اس سے مفہوم ادا ہو جاتا ہے۔ من ورائہ، ہی کی ضمیر کس کے لیے آئی ہے؟ شخص کے لیے، اور جبار، جبار من ورائہ، میں بڑا بننا چاہتا ہی کی ضمیر جو ہے یہ ہلاکت کے بعد آئی ہے کہ دنیا میں تو جبار اور اناد رکھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، اور اس ہلاکت دنیا کے عذاب کے بعد، دنیا کے عذاب کے پیچھے ان کے لیے کیا ہے؟ جہنم ہے۔ دنیا کے عذاب کے بعد، دنیا کے عذاب کے پیچھے دنیا کی نامرادی، دنیا کی ذلت اور رسوائی، دنیا کی ہلاکت کے بعد جہنم، جہنم ہے ان کے لیے۔ وَيُسْقَى، یسقا کون سا فعل ہے؟ یہ بڑے قرآن مظاہرہ کون سا؟ مظاہرہ مجہول ہے۔ یسقا بعض مذکر غائب کا صیغہ ہے، یسقا، اور وہ پلایا جائے گا۔ اس کا معروف کیا ہے؟ یسقا، اور ماضی سقا، ساقی جو ہے وہ فاعل ہے، پلانے والا۔ یسقا، وہ پلایا جائے گا، من ماء سدید، سدید کسے کہتے ہیں؟ پیپ کو۔ جہنمیوں کے زخموں سے نکلنے والا خون اور پیپ جو ہے اسے سدید کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنمیوں کو، جہنمیوں کے ہی جسموں سے یا زخموں سے نکلا ہوا پیپ جو ہے وہ پینے کے لیے دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ جہنمیوں کے جو مشروبات ہیں یا جو کھانے کی چیزیں ہیں ان میں 3 کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ ماء حمیم، کھولتا ہوا پانی، اور دوسرا ماء سدید، پیپ اور خون یہ بھی کھولتا ہوگا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ سدید جو جہنمیوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا وہ اس قدر کھولتا ہوگا، اتنا شدید گرم ہوگا، جیسے ہی وہ منہ کے پاس لے کے جائیں گے ان کا منہ اس سے جل بھن جائے گا، حتیٰ کہ سر کی چمڑی جو ہے یہ ساری کی ساری جل جائے گی۔ جیسے ہی وہ پئیں گے تو انتڑیاں وغیرہ جل بھن کے ساری نیچے نکل آئیں گے، اتنا شدید ماء سدید ہوگا۔ اور ماء حمیم جو ہے وہ بھی ایسا ہی کھولتا پانی ہوگا۔ اور تیسرا فرمایا کہ کل محل، تیل کی جو تلچھٹ ہے اس طرح کے مشروب ہوں گے جہنمیوں کو دینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ پناہ دے جہنم سے۔
اس کا انسان تصور نہیں کر سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جہنمیوں کا جو پینا ہے اس کا ایک قطرہ اگر زمین پہ گرا دیا جائے تو زمین میں ہمیشہ کے لیے سرسبزی اگنی بند ہو جائے، اتنا زہر ہے وہ. مختلف مقامات پہ 3 طرح کے وصف بتائے اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کے مشروب کے. ایک تو یہ کہ وہ انتہائی زہریلا ہوگا، دوسرا یہ کہ انتہائی کھولتا ہوا گرم ہوگا، اور تیسرا یہ کہ انتہائی بدبودار ہوگا، کوئی بھی انسان اس کو پینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اور آگے جس طرح اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ انسان نگلنا نہیں چاہے گا، زبردستی وہ نگلے گا، اس لیے کہ پیاس اتنی شدت کی ہوگی جہنم میں، وہ چاہے گا کہ میرے اندر کچھ جائے. حالانکہ وہ پینے کے لائق نہیں ہوگا لیکن زبردستی وہ نگلے گا اپنے. اور کھانے کے لیے قرآن مجید میں جو چیز بتائی گئی وہ زقوم ہے، جو جسے ہم اپنی زبان میں تھور کا درخت کہتے ہیں یا پودا کہتے ہیں، جس کے ساتھ کانٹے لگے ہوتے ہیں. اور اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ وہ انسان کھانا نہیں چاہے گا، اس کے حلق میں اٹک اٹک کے نیچے جائے گا. من ورائہ جہنم، دنیا کی اس ہلاکت کے بعد، دنیا کی اس ہلاکت کے ورے پیچھے جہنم و جہنم ہے. ویسقا، اور وہ پلایا جائے گا من ماء سدید، پیپ اور خون کا پانی. اب یہ ساری باتیں وہ ہیں جن کا تعلق ایمان بالغیب کے ساتھ ہے. جو آدمی آج ان باتوں کو مان لے گا وہی عقل مند ہے، وہی اولو الالباب ہے، اور وہی کامیاب رہے گا. جس نے ان باتوں کو قصے کہانیاں سمجھ لیا، عقل کی میزان پہ پرکھنا شروع کر دیا، وہ ہلاک اور برباد ہو گیا. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یتجرعہ کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. یتجرعہ، جرعہ کسے کہتے ہیں؟ گھونٹ کو. جرعہ اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، جرعہ کا معنی گھونٹ. یتجرعہ وہ گھونٹ لے گا، اس کا، کس کا؟ پیپ کا. جہنمی جو ہے جہنم میں کھولتے ہوئے پیپ کا گھونٹ بنے گا. بلا یکاد یصیغہ، یصیغہ کیا معنی یصیغہ؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دودھ کے لیے یہ لفظ استعمال فرمایا، سائغن للشاربین. سائغن کیا معنی؟ سائغن کا معنی پینے کے لیے خوشگوار، آسانی سے حلق سے اترنے والی چیز، جو انسان کی من بھاتی ہو، بڑی مرغوب ہو انسان کو، جو بڑے شوق سے انسان پیے، وہ ہے سائغن. دودھ جو ہے اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا سائغن للشاربین، پینے والوں کے لیے بڑا مرغوب ہے، بڑا خوشگوار ہے، بڑی آسانی سے حلق سے اترتا ہے. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ماء سدید کے بارے میں، لا یکاد، یکادو کا معنی لا یکاد نہیں قریب، لا یکاد، کادا یکادو، کادا کا معنی قریب ہے، یکادو قریب ہوتا ہے، لا یکادو قریب نہیں ہوتا، یصیغہ کہ وہ حلق سے اترے، نہیں ممکن ہے، نہیں قریب، یصیغہ کہ وہ پیپ اترے اس کے گلے سے. مطلب یہ کہ مشکل ہی سے وہ اس کا گھونٹ گلے سے نیچے اتارے گا، اتارنا نہیں چاہے گا، اس قدر کھولتا، بدبودار اور زہریلا مشروب ہوگا
کہ جہنمی اپنے حلق سے اتارنا نہیں چاہے گا لیکن زبردستی اتارے گا. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ یاتی کیا مانا؟ آئے گی، یاتی آئے گی، ہو اس کو، الموت موت، یہاں موت کس معنی میں ہے؟ مصیبت اور تکلیف کے معنی میں، یعنی موت جیسی تکلیف. یہ اللہ تعالیٰ نے جتنی باتیں ہمیں بتائی ہے تصور دلانے کے لیے کہ جتنی موت کی تکلیف تم سمجھتے ہو اس دنیا میں یا تم تصور کر سکتے ہو، ویسی تکلیف جو ہے اسے وہ مشروب پیتے ہوئے آئے گی. لیکن اس تکلیف کا، دنیا میں جو موت کی تکلیف ہے، اس تکلیف کا اسے کوئی مقابلہ نہیں. جس طرح جہنم کی آگ کا اور دنیا کی آگ کا کوئی مقابلہ نہیں. جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ گرم ہے. اسی طرح وہ جو تکلیف ہوگی موت کی، جسے ہمیں سمجھانے کے لیے موت کی تکلیف کہا گیا ہے، وہ کہیں زیادہ تکلیف ہوگی. ایک انسان آگ میں جل رہا ہے، آگ کے کپڑے پہنے ہیں، اس نے آگ کے بستر پہ بیٹھا ہے، آگ کا کھانا پینا ہے اس کا. اب یہ ساری باتیں ویسے عقل تو کہتی ہے کہ کیونکہ ہم چاہتے نہیں ہیں، کوئی بھی انسان یہ نہیں چاہتا، ماننے کو جی نہیں چاہتا، لیکن اللہ نے یہ ساری باتیں قرآن مجید میں بیان فرما دی ہیں. لہذا ایماندار لوگوں کے لیے تو کوئی چارہ کار ہی نہیں کہ وہ اس کو تسلیم کریں اور اس کو مان لیں کہ ایسا ہی ہوگا. جو ایمان نہیں لائے ان کا معاملہ دوسرا ہے. یاتیہ الموت آئے گی اس کو موت میں کل مکان، ہر طرف سے، ہر سمت سے. آگ ہی آگ ہے ہر طرف سے، کپڑے آگ کے، کھانا پینا آگ کا، فرش آگ کا، چھت آگ کا، مدلات آگ کی، چھتریاں آگ کی، ستون آگ کے، زنجیریں آگ کی، بیڑیاں آگ کی. یہ ساری چیزیں جو ہے قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمائی ہے. آگ کے ستون ہوں گے جن کے ساتھ زنجیروں سے باندھا جائے گا. آگ کی بیڑیاں ہوں گی جو ہاتھوں اور پاؤں میں ڈالی جائے گی. اور پھر فرمایا کہ اتنے تنگ جگہ میں اس کو ٹھوسا جائے گا کہ جس طرح دیوار میں کیل ٹھوسا جاتا ہے، جگہ نہیں ہوتی اس کی، زبردستی اس کو ٹھوسا جاتا ہے. فرمایا اس طرح کافر کو ٹھوس دیا جائے گا اور اوپر سے دروازے بند کر دیے جائے گا. آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا بڑا عذاب ہے اللہ. آج اس عذاب سے پورا مانی اللہ تعالیٰ اس لحاظ سے دیکھے تو بڑا ہی غفور رحیم ہے، بڑا مہربان ہے اللہ. اللہ کی صفات کی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، کل لوگ باہر مداد لکلمات ربی نفذ البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی. اس دنیا کے جتنے سمندر ہیں اتنے ہی اور بھی لائے جائیں اور درختوں کی کلمیں بنا دی جائے اور اللہ کی صفات لکھنی شروع کی جائے تو اللہ کی صفات ختم نہ ہو. ایک آدمی 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کو معاذ اللہ گالیاں دیتا رہتا ہے. مرنے سے 1 گھنٹہ پہلے یا 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے لا الہ الا اللہ پڑھ کے توبہ استغفار کر لیتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میں اسے معاف کر دوں. کتنا مہربان ہے اللہ، کتنا رحیم ہے اللہ کی ذات. اس دنیا میں اللہ نے جہنم سے بچنے کا بڑا ہی سہل اور آسان راستہ بتا دیا، لیکن جب وہ جہنم سامنے آ جائے گی پھر تو معاملہ یہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو لایا جائے گا جہنم میں ڈالنے کے لیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سفارش کریں گے کہ یا اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میں تجھے ذلیل اور رسوا نہیں کروں گا، اور میری اس سے بڑی ذلت اور رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ میرا باپ میری آنکھوں کے سامنے جہنم میں جا رہا ہے. اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرمائیں گے، کہیں گے کہ اے میرے باپ، کیا میں نے تجھے دنیا میں یہ نہیں کہا تھا کہ میری فرما برداری کرو، میری بات مان لو؟ ابراہیم علیہ السلام کا باپ کہے گا
آج میں تیری بات مانتا ہوں, جو کہتے ہیں وہ کرنے کو تیار ہوں, بس ایک موقع مجھے ایمان لانے کا, کلمہ پڑھنے کا, لا الہ الا اللہ دے دیا جائے, آج میں تیری ہر بات ماننے کو تیار ہوں. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حضور سفارش بھی کریں گے ان الفاظ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ ابراہیم اپنے پاؤں میں دیکھو. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پاؤں میں دیکھیں گے تو ان کے باغ کو بجو کی شکل بنا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا, جہنم میں ڈال دیا جائے گا. کہ جہنم جو ہے وہ کافروں کے لیے, جنت کافروں کے لیے حرام ہے, اور جب جہنم کو دیکھ لیا تو پھر موقع نہیں کلمہ پڑھنے کا. اس دنیا میں جہنم سے بچنے کا بڑا سہل راستہ ہے کہ ایک دفعہ کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک دفعہ انسان اقرار کر لے, اللہ فرماتے ہیں میں جہنم سے بچا دوں گا. لیکن فرمایا کہ قیامت کے دن جب جہنم سامنے آ جائے گی تو ابراہیم کے باپ کو بھی اس کی رعایت نہیں ملے گی. یاتیہ الموت من کل مکان, ہر طرف سے موت آئے گی اس پہ, مصیبت آئے گی, تکلیف آئے گی, عذاب اور سزا ملے گی اسے. اور فرمایا کہ وما ہوا بمیت, ما یہاں پہ کون سا ہے؟ نافیہ. وما ہوا اور نہیں ہے وہ بمیت مرنے والا. عملاً ہر طرف سے موت جیسی سزا ملے گی اسے. یہاں دنیا میں تو یہ کہتے ہیں کہ جب انسان کا 70% حصہ جسم کا جل جائے تو انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے, وہ زندہ نہیں رہ سکتا. اور وہاں تو ہر طرف سے آگ ہی آگ آئے گی, موت والی سزا اور موت والا عذاب آئے گا اس پہ ہر طرف سے. لیکن فرمایا کہ اللہ مرنے نہیں دیں گے اسے. ما ہوا بمیت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو ایک فرشتہ آواز دے گا. جہنم والے لوگ بڑے پر امید ہو جائیں گے اور بڑے خوش ہو جائیں گے کہ پتہ نہیں کون سی خوشخبری ہے ہمارے لیے. جنتی لوگ بھی متوجہ ہو جائیں گے کہ اب کون سی بات رہ گئی باقی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فرشتہ جنتیوں اور جہنمیوں دونوں کو دکھائے گا کہ یہ دیکھو تمہارے سامنے دمبا ہے موت کی شکل میں. جہنمیوں اور جنتیوں کو دکھلا کے اس دمبے کو ذبح کر دیا جائے گا اور فرشتہ کہے گا کہ آج کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس واقعے سے جنتیوں کو اتنی خوشی ہوگی کہ اگر مرنا ہوتا ممکن ہوتا تو جنتی خوشی سے مر جاتے. جنتیوں کو موت کے ذبح کرنے سے اتنی خوشی ہوگی کہ اگر مرنا ممکن ہوتا تو جنتی خوشی سے مر جاتے. اور فرمایا کہ جہنمیوں کو اس بات سے اتنا غم لاحق ہوگا, اتنا رنج اور دکھ پہنچے گا کہ اگر مرنا ممکن ہوتا تو جہنمی دکھ اور رنج سے مر جاتے. فرمایا کہ وما ہوا بمیت, موت نہیں آئے گی, مرنا نہیں ہوگا. ومن ورائہ, اور اس پینے والی چیز سے برے, کھانے پینے کی سزا اور عذاب سے پیچھے کیا ہے؟ عذاب غلیظ, بڑا سخت عذاب, بڑا سخت عذاب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جہنمیوں کو مارنے کے لیے لوہے کا گرز ہے, اور وہ گرز ایسا ہے, ابو یعلا کی روایت ہے, صحیح سند ہے اس کی, کہ لوہے کا ایک گرز ایسا ہے کہ دنیا کے سارے جن و انس ازل سے لے کر ابد تک سارے مل کے اس ایک گرز کو اٹھانا چاہے تو نہیں اٹھا سکتے. یہ باتیں معاذ اللہ سما معاذ اللہ بڑی مہکا خیر لگتی ہیں آج ہمیں, بڑی عجیب و غریب لگتی ہے.
کہ کیا واقعی ایسے ہوگا؟ اور بہت سے لوگوں نے تو اسی وجہ سے انکار کر دیا جنت اور جہنم کے وجود کا کہ ان کی تفصیلات جو ہیں وہ تو عقل میں نہیں آنے والی، یہ تو سمجھ سے بالا ہے۔ اگر کوئی سائنسدان یہ کہہ دے کہ اربوں میل کے فاصلے پہ فلاں سیارہ ہے، وہ تو ہم مان لیتے ہیں کہ سائنس کی تحقیق ہے۔ یہاں تک کہ بعض ستاروں کے بارے میں سائنسدانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ جب سے کائنات پیدا ہوئی ہے ان کی روشنی اب تک زمین تک نہیں پہنچی، وہ بھی ہم تسلیم کرتے ہیں۔ سائنسدانوں نے کہا اللہ کے رسول نے جو باتیں کہہ دی ہیں وہ ہمارا ماننے کو جی نہیں چاہتا، کیا وجہ؟ یہ محض ایمان کی کمزوری ہے، ورنہ ایسے نہیں کہ یہ باتیں ناممکن۔ اگر امکان یا عقل کی بات ہو تو مرنے کے بعد جتنی بھی باتیں ہیں وہ ساری کی ساری ایمان بالغیب سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان پہ ایمان صرف وہی لاتے ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھنے کا مطلب ہی یہ ہے۔ کفار مکہ کے لیے یہ کلمہ کوئی ویسے بوجھل نہیں تھا، لا اللہ محمد رسول اللہ، یہ تو بڑے آسان سے الفاظ ہیں۔ کلمہ ویسے پڑھنا بڑا آسان ہے، لیکن اسے پڑھنے کے بعد جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں وہ نبھانی بڑی مشکل ہے۔ من ورائہ عذاب الغلیظ، اور اس کھانے پینے کے عذاب سے پیچھے یا اس کے بعد یا اس سے بڑے عذاب الغلیظ، بڑا ہی سخت عذاب ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ مثل الذین کفروا بربہم، مثل الذین، مثل و مثال، الذین ان لوگوں کی، کفروا جنہوں نے کفر کیا، بربہم اپنے رب سے، ان کی مثال ایسی ہے جیسی یہ مثال اعمالہم، ان کے اعمال، کافروں کے اعمال کی مثال ایسی ہے کرماد، کا کون سا ہے یہاں پہ؟ تمثیل کے لیے، مثال کے لیے، جس طرح رماد، رماد کا معنی راکھ، کا رمادن مانند راکھ کے، ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے راکھ ہو۔ لکڑی جلانے کے بعد جو چیز خشک ہو جاتی ہے یا باقی بچ جاتی ہے اسے راکھ کہا جاتا ہے، اور جتنی بھی اس طرح کی چیزیں ہیں ان سب میں سے سب سے زیادہ ہلکی ہے، مٹی ہے، ریت ہے، گرد و غبار ہے، ان سب میں سے راکھ جو ہے وہ سب سے زیادہ ہلکی ہے۔ ذرا ایک ڈھیر ہی کیوں نہ پڑا ہو راکھ کا، ذرا سی اس کو آپ ہوا دے، ذرا سی پھونک مارے، ساری کی ساری اڑ جائے گی۔ اس لیے جو سب سے زیادہ ہلکی ترین چیز تھی اس کی مثال اللہ نے یہاں دی کافروں کے اعمال کی، کہ کافروں کے اعمال ایسے ہیں جیسے راکھ ہو، اور اس کے مقابلے میں اشتدت، اشتدت کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، بعد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ اشتدت بہ الریح، اشتدت کا معنی شدید بنائی گئی۔ شدت کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، باب کی تبدیلی کی وجہ سے تا درمیان میں آ گئی۔ اشتدت شدید بنائی گئی، بہ الریح ساتھ اس کے ہوا، یا اس چلائی گئی شدید ہوا اس کے اوپر، فی یوم آصف، آصف کا معنی جی وہ الف سین فا ہے جس کا معنی ہے آئی ایم سوری، افسوس ہے مجھے، آصف افسوس کرنے والا، یہ عین ہے اور سواد ہے۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، بنا دیا ان کو، کھایا گیا بھوسا،
ایسی تیز ہوا، ایسا تیز طوفان جو چیزوں کو توڑ موڑ کے کچومر نکال دے، ان کا بس بنا دے ان کا، ایسا تیز طوفان، ایسی تیز ہوا جو چیزوں کو توڑ موڑ کے بس بنا دے. آج سے طوفان جو ہے وہ اس کا اصطلاحی معنی ہے ویسے کسی چیز کو بس بنا دینا، بنا دینے والا آج سے فاعل ہے. یوم آصف یعنی اتنا زیادہ طوفانی دن ہو. دو چیزیں اللہ نے فرمائی، ایک تو یہ کہ ہوا بڑی تیز، دوسرا یہ کہ ہوا بھی اس دن کی جس دن ایسا طوفان آئے جو چیزوں کو بس بنا کے رکھ دینے والا طوفان، اور اس کے مقابلے میں ہلکی ترین چیز راکھ ہو. آپ اندازہ لگائیے کہ اگر ایسی تیز ہوا ہو اور طوفانی دن ہو اور راکھ کہیں کھلے میدان میں پڑی ہو تو اس راکھ سے کوئی ذرہ باقی بچے گا؟ اس ہوا کی وجہ سے، اس طوفانی دن کی وجہ سے اس راکھ کا ایک ذرہ تک باقی نہیں بچے گا. اللہ فرماتے ہیں کہ کافروں کے جو نیک اعمال ہیں، جو برے اعمال ہیں، وہ تو نہ مسلمانوں کے قبول ہیں نہ کافروں کے قبول ہیں. برے اعمال کی تو بات ہی چھوڑیے، ان کی قبولیت کا تو سوال ہی نہیں ہے. سوال تو ان اعمال کا ہے جو اچھے اعمال ہیں کہ وہ قبول ہیں یا نہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ کافروں کے جو نیک اعمال ہیں، جو اچھے اعمال ہیں، ہاں جی فلاں نے تو یتیم خانہ بنایا ہے، بڑی یتیموں کی خدمت کر رہا ہے، تو کافر عیسائی ہے، لیکن مشنری کام بڑے اچھے ہیں، ان کے بڑی خدمت کر رہے ہیں عوام کی. خدمت خلق کا جذبہ بڑا ہے عیسائیوں میں، یہودیوں میں. اتنے اس نے دفاتر کھول رکھے ہیں، اتنے ہسپتال کھول رکھے ہیں، اتنے سکول بنا رکھے ہیں، لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے یہ کر رہے ہیں. جذبہ بڑا ہے، ہیومن رائٹس بڑے ہیں، یہ خدمت کرتے ہیں، وہ خدمت کرتے ہیں. یہ دیکھ لیجیے کیا ہے ان کا بدلہ، ان کا صلہ کیا ہے، ان کی اللہ کے یہاں قدر و قیمت کیا ہے. ٹھیک ہے اس کا میو نے ہاسپٹل بنایا، اس کا صلہ یہی ہے کہ قیامت کے دن اس کے ہسپتال پہ نام لکھا ہے کہ لارڈ میو کا ہسپتال. گنگا رام نے ہسپتال بنایا ہے، اس کا صلہ بس اتنا ہی ہے کہ قیامت تک اس کے ہسپتال پہ گنگا رام لکھا رہے گا کہ فلاں آدمی کا یہ ہسپتال ہے. اللہ کے ہاں اس کے اعمال کا بدلہ یہ ہے کہ کرامات راکھ کا ڈھیر ہے. قیامت تک ظاہر ہے بڑے لوگ اس سے مستفید ہوں گے. اور بعض احمد جو ہے وہ دعائیں بھی دیتے ہیں کہ جی بڑا اللہ نیکی دے اسے، اللہ اسے جنت میں بھیجے گی، اجر ثواب دے. بعض لوگوں نے تو یہاں تک اخباروں میں لکھا، کیا وہ برطانیہ کی جو عورت تھی مری پچھلے دنوں حادثے میں، ڈیانا، بڑی غریبوں کے ساتھ اس نے یہ کیا، یہ کام کیے، یہ نیکی کی، وہ تو جنت میں جائے گی، اللہ معاف کر دے گا اسے. تو کیسے معاف کر دے گا جب اس نے اللہ کے رسول کا کلمہ نہیں پڑھا جو کہ بنیاد ہے. اس کے بعد پھر اللہ فرماتے ہیں کہ نیک اعمال کا ڈھیر ہی کیوں نہ ہو وہ راکھ ہے، اور راکھ بھی ایسے جسے تیز طوفان والے دن کی آندھی اڑا کے ادھر ادھر بکھیر دے، کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اس کی. لا یقدرون مما کسبوا علی شیء. لا یقدرون کون سا فعل ہے؟ مضارع منفی. لا یقدرون نہیں قدرت رکھتے وہ، جو مذکر غائب کا صیغہ ہے. لا یقدرون نہیں قدرت رکھتے وہ، مما کسبوا اس چیز سے جو کہ کمایا انہوں نے، جو نیکیوں کے ڈھیر کافروں نے اکٹھے کیے، جو خدمت خلق کے کام کیے، دنیا میں جو بظاہر وہ شو کر رہے ہیں کہ ہم بڑے مسلح ہیں، ہم تو قوموں کے بڑے خیر خواہ ہیں، ہم تو ملکوں کی تباہی ہلاکت روکنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کی خوریزی ہم روک رہے ہیں، اور مسلمانوں کی بڑی خیر خواہی اور ہمدردی کر رہے ہیں. اس طرح کے جتنے بھی کافروں کے بظاہر نیک اعمال ہیں، اللہ فرماتے ہیں لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، جو بھی انہوں نے کمایا
لا یقدرون، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا، اس پہ کوئی بس نہیں چلے گا ان کا، اس پہ کوئی طاقت نہیں کہ وہ اپنے اعمال کو روک لیں یا ان سے کچھ حاصل کریں، ان سے کچھ فائدہ اٹھائیں قیامت کے دن۔ لا یقدرون، اللہ ان کے کچھ ہاتھ نہیں آنے دے گا، انہیں کوئی قدرت نہیں دے گا کہ وہ ان میں سے کچھ حاصل کرے فائدہ ان اعمال سے، بما کسبوا، جو دنیا میں کمایا، جو دنیا میں کما کے دکھایا لوگوں کو۔ اللہ شیء، کچھ بھی، یعنی اس کا 1% بھی قیامت کے دن نہیں ملے گا۔ دنیا میں ان کی واہ واہ ہو جائے گی یا دھوکہ فریب دے کے لوگوں سے وہ اپنی بات منوا لیں گے، اچھا کہلوا لیں گے، لیکن اللہ کے ہاں فرماتے ہیں کہ کچھ بھی اس کا نہیں ملے گا انہیں۔ ذالک، یہ ان لوگوں کی حرکتیں، یہ ان لوگوں کی نیکیاں، یہ اعمال کے ڈھیر، ان کا یہ کفر، هو الضلال البعید، بڑی دور کی گمراہی ہے جب تک وہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے، جب تک اللہ پہ ایمان نہیں لاتے۔ ہمارے یہاں یہ ایک بڑا عجیب و غریب تصور ہے کہ وہاں پہ کافر جو ہے ایک دوسرے کے بڑا احترام کرتے ہیں، ایک دوسرے کی بڑی عزت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے حقوق کا بڑا خیال رکھتے ہیں، کوئی کسی کو دکھ نہیں دیتا، تکلیف نہیں دیتا، ایمانداری بہت زیادہ ہے۔ ہمارے ہاں مسلمانوں میں ایمانداری نہیں ہے، مسلمانوں کا اخلاق اچھا نہیں ہے، ان کے اخلاق بڑے اچھے ہیں۔ یہ ساری باتیں جو ہے یہ ان کا تعلق مفادات سے ہے، دنیاوی مفادات سے۔ جب تک کافروں کے مفادات کا تعلق ہے، ان کا اخلاق بھی اچھا ہے، ان میں دیانت بھی ہے، امانت بھی ہے، سب کچھ۔ جہاں ان کے اپنے مفادات ختم ہو جائیں گے، وہ بے ایمان ہیں، بد اخلاق بھی ہیں، ظالم بھی ہیں، غاصب بھی ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ ساری چیزیں دیکھنی ہیں تو دنیا کے نقشے پہ آپ نگاہ ڈال کے دیکھ لیجئے کتنے ظالم ہیں، کتنے غاصب ہیں، کتنے بد اخلاق ہیں، کتنے بد کردار ہیں۔ وہ اسی وقت تک امانت دار ہے، اسی وقت تک دیانت دار ہے جب تک ان کے اپنے مفادات وابستہ ہیں۔ جب ان کے مفادات ختم ہو جاتے ہیں تو پھر وہ سب کچھ ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ذالک هو الضلال البعید، بہت دور کی گمراہی میں پڑے ہیں یہ لوگ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ الم ترا، الگ ہے استفہام کے لیے، لم ترا، ترا کون سا ہے؟ ترا مضارع ہے، صیغہ واحد مذکر حاضر کا۔ الم ترا، کیا تو نہیں دیکھتا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، خالق السماوات والارض، خالق، اس نے پیدا کیا، سماوات، آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، بالحق، حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ کیا مراد؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے پروردگار، تو نے اس کائنات کو، زمین آسمان کو، باطلا، فضول پیدا نہیں کیا، بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ اور اس کے مقابلے میں یہ فرمایا ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، زمین اور آسمان کو بامقصد بنایا ہے اللہ نے، اس کا کوئی مقصد ہے۔ حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے لیے یہ بنائی ہے کائنات۔ یہ چاند، یہ ستارے، یہ سورج، یہ مال کھیل تماشا نہیں ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں بامقصد ہیں، انسان کے مفادات وابستہ ہیں ان سے۔ اور اسی سے یہ بات خود ثابت ہو گئی
کہ کائنات جو ہے، زمین و آسمان جو ہے، یہ بے مقصد نہیں، تو زمین اور آسمانوں میں جو باقی مخلوق ہے وہ بھی بے مقصد نہیں، انسان بھی بے مقصد نہیں کہ ایسے ہی انسان بے محاذ یہ ساری زندگی بسر کر دے۔ انسان پیدا ہوا، بچپن گزارا، جوان ہوا، بڑھاپا ہوا، کھایا پیا، محلات بنائے، عیش و عشرت کی، شادیاں کی، بچے پیدا کیے، اور اس کے بعد مر گئے۔ اگر یہی مقصد ہے تو یہ 100% مقصد تو باقی جانور بھی پورا کرتے ہیں۔ بچپن بھی آتا ہے، جوانی بھی ہے، بڑھاپا بھی ہے، کھاتے پیتے بھی ہیں، سونا ہے، جاگنا ہے، اور پھر مرنا ہے۔ فرمایا کہ انسان کو ہم نے بے مقصد پیدا نہیں کیا کہ وہ اللہ کا انکار کرے اور ان چیزوں پہ غور و فکر نہ کرے۔ فرمایا کہ ان یشا یذہبکم، اگر وہ چاہے، ان یشا اگر اللہ چاہے، یذہب لے جائے کم تم کو، کون مراد ہے کم سے؟ کفار، یعنی یہ کفار جو اللہ کو تسلیم نہیں کر رہے، اللہ پہ ایمان نہیں لا رہے، اور پھر زمین و آسمان کی تخلیق پہ غور و فکر نہیں کرتے، زمین و آسمان کو معاذ اللہ عبث اور بیکار سمجھتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر اللہ چاہے یذہبکم، تو تم کو ملیا میٹ کر دے، یذہبکم تمہیں لے جائے اس کائنات سے، ملیا میٹ کر دے، ہلاک کر دے، برباد کر دے، وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، یاتی اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ایسا کر نہیں سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مہلت اور ڈھیل دی ہوئی ہے کافروں کو، اللہ تعالیٰ نے مہلت اور ڈھیل دی ہوئی ہے کافروں کو کہ شاید یہ راہ راست پہ آ جائے، ورنہ اللہ تعالیٰ پوری طرح اس بات پہ قادر ہے کہ جس طرح اسے زمین و آسمان پیدا کیے اس طرح ان لوگوں کو ہلاک کر دے اور ان کی جگہ دوسری مخلوق پیدا کر دے۔ آگے فرمایا کہ وما ذالک، اور نہیں ہے اوپر اللہ کے، اللہ اوپر اللہ کے، بے عزیز، عزیز کا معنی سخت، اللہ کے لیے یہ کام کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ ویسے عزیز کا معنی غالب ہے، عزت والا ہے، لیکن وہ اصطلاحی معنی ہے، اس کا صحیح مفہوم جو ہے یا لغوی مفہوم جو ہے وہ ہے کسی چیز کا بڑا سخت ہونا، کسی چیز کام کا بڑا مشکل ہونا۔ وما ذالک، اور ایسا کرنا، اللہ بعزیز، نہیں ہے اللہ کے لیے مشکل۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، بَرَزُوا ماضی ہے جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، برزو کا معنی ظاہر ہو جانا، بے نقاب ہو جانا۔ برزو وہ ظاہر ہوں گے، وہ سامنے آئیں گے، للہ واسطے اللہ کے، جمیعا سارے کے سارے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے آج بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں، آج بھی ساری کی ساری مخلوق اللہ کے سامنے بے نقاب ہے، بے پردہ ہے۔ یہ لباس تو ہمارے لیے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عزت افزائی دی ہے، لباس پہنا ہے، خوبصورت ہے، اس سے ہماری زینت ہے، اس سے ہمارا پردہ ہے۔ اللہ سے تو کوئی پردہ نہیں۔ آج بھی اللہ کی مخلوق اللہ کے سامنے
بے نقاب ہے. لیکن قیامت کے دن کا ذکر اللہ فرما رہے ہیں کہ اس دن تو ہر آدمی یہ محسوس کرے گا کہ اللہ کے سامنے بے نقاب ہے. آج انسان 7 کوٹھیوں کے اندر بیٹھ کے گناہ کر لیتا ہے, یہی سمجھتا ہے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا. گھر کے اندر ہے, غیبت کر لی, جھوٹ بول لیا, گناہ کر لیا, اس لیے کہ انسان یہ سوچتا ہے یا سمجھتا ہے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا مجھے, یا کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا. لیکن اس دن تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے کے سارے لوگ اس طرح ننگے ہوں گے جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے. کسی پہ کپڑا نہیں ہوگا, ننگے پاؤں ہوں گے, ننگے بدن ہوں گے, بے خطرہ ہوں گے جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, مرد بھی ہوں گی, عورتیں بھی ہوں گی, اور سارے کے سارے ننگے ہوں گے, کیا وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عائشہ, اس دن کا ہول اتنا زیادہ ہوگا, ذہنوں پہ خوف اتنا مسلط ہوگا, کسی کو اس بات کی ہوش نہیں ہوگی کوئی دوسرے کی طرف دیکھے. آپ ذرا اندازہ لگائیے, وہ تو قیامت کا جو ہال ہے اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اس دنیا میں. لیکن یہی انسان کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے, ایک کمرے میں یا کسی بھی جگہ پہ 10 آدمی اکٹھے ہوں, اچانک کئی دہا نکل آئے, ہر آدمی جوتیاں چھوڑ کے بھاگتا ہے, کسی کو ہوش نہیں رہتی, ٹکرے مارتے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر نیچے گرتے ہیں. کسی کو اتنا ہوش نہیں رہتا ہے کسی کو دیکھے کہ وہ کس حالت میں ہے. یہ تو حال اس دنیا کا ہے, اور قیامت کا جو ہال ہے اس کا تصور کرنا ممکن ہی نہیں. فرمایا کہ برازو, بے نقاب ہوں گے, کھلے ہوں گے, ظاہر ہوں گے اللہ کے سامنے سارے کے سارے لوگ. فقال الضعفاء, ضعفاء کا معنی کیا ہے؟ ضعیف. ضعفاء فاعل ہے, ضعیف اس کا واحد ہے, ضعفاء جمع ہے. قال الضعفاء, جو لوگ اس دنیا میں کمزور تھے, ماتحت, اس کا معنی ماتحت کر لیجیے, جو لوگ ماتحتی کی زندگی بسر کرنے والے تھے وہ کہیں گے, کن سے کہیں گے؟ بالذین استکبروا, بالذین ان لوگوں سے, استکبروا جو دنیا میں بڑے بنے ہوئے تھے. اب بڑے سے مراد جو ہے وہ پورے ملک کا صدر بھی بڑا ہے, وزیر یا گورنر بھی بڑا ہے, اور گھر میں شوہر بھی بڑا ہے. بیوی بچوں پہ حاکم جو ہے شوہر ہے وہ بھی بڑا ہے, اس کے بیوی بچے اس کے محکوم ہیں, اس کے ماتحت ہیں. ایک دفتر میں جو اس کے ملازم ہیں, جو اس کے ماتحت ہیں, جو اس کے محکوم ہیں, وہ اس کے ضعفاء ہیں, اور اس تکبروں میں وہ شامل ہیں جو اس کے حاکم ہیں. اگرچہ یہ مثال تو کافروں کے لیے ہے, لیکن مثال کافروں سے ہٹ کے کسی نہ کسی درجے میں مسلمانوں کے لیے بھی آئے گی. جو ماتحت تھے وہ ان لوگوں سے کہیں گے جو دنیا میں ان کے حاکم تھے, دنیا میں ان کے بڑے تھے, لیڈر تھے, پیر تھے, عالم تھے, جن کے پیچھے دنیا چلتی ہے. ان اور نا کو اکٹھا کیا گیا, انا بن گیا اس سے. انا بے شک ہم, کننا ہم تھے, کننا ہم تھے. کننا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے جو متکلم کا صیغہ. فاعل کا کیا ہوگا؟ کنتو, میں تھا. کننا ہم تھے, انا بے شک ہم, کننا ہم تھے, لکم تابعن, لکم واسطے تمہارے, تابعن
تابان کیا ہے؟ نیچے. یہ تابعن کی جمع ہے. تابعن فاعل ہے اتباع کرنے والا. تابعن کا جمع ہے تابعن، اتباع کرنے والے اسم فاعل ہے. یہ انا کنا لکم تابعن، ہم لوگ تھے تمہاری اتباع کرنے والے، تمہارے پیچھے چلنے والے، تمہاری بات ماننے والے. حضرت صاحب نے یہ فرمایا ہے. اس بات کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی کہ کبھی قرآن اور حدیث کو بھی دیکھ لیں کہ کیا لکھا ہے قرآن میں یا حدیث میں. باقی پیر صاحب نے فرما دیا ہے. مسجد کے مولوی نے جو بات کہہ دی ہے وہ اتنی پکی بات ہوتی ہے دنیا بدل جائے، لیکن جو مولوی صاحب نے کہہ دیا وہ پتھر کے پہ لکیر ہے. یہ ہمارے مسجد کے امام صاحب نے یہ بات کہی ہے، ہمارے حضرت صاحب نے یا ہمارے پیر صاحب نے بات کہی ہے، ہمارے عالم نے یہ بات کہی ہے. انا کنا لکم تابعن، ہم لوگ تمہارے پیچھے چلنے والے تھے. فہل انتم مغنون، فہل پس، حل کیا استفہامیہ ہے، پس کیا انتم کون سا فعل انتم؟ جمع مذکر حاضر. انتم تم ہو مغنون. مغنون کیا ہے؟ فاعل مفعول ایک ہے. مغنی کا کیا معنی ہے؟ غنی کا معنی کیا؟ غنی امیر. جی غنی ہے بے پرواہ خود. غنی بے پرواہ. عبد الغنی غنی کا بندہ. غنی وہ ذات جو بے پرواہ ہے. غنی خود بے پرواہ. اور مغنی بے پرواہ کرنے والا دوسرے کو. دونوں اللہ تعالیٰ کے نام ہے. غنی بھی اللہ کا نام ہے، مغنی بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہے. غنی کا معنی خود بے پرواہ، ساری دنیا کی اللہ کو پرواہ نہیں. لغنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ سارے جہانوں سے غنی ہے، بے پرواہ ہے. مغنی کا معنی کسی دوسرے کو بے پرواہ بنانا. مغنی بھی اللہ کا نام ہے. یہ اصل میں مغنیون تھا. یہ فاعل مفعول دونوں. مغنیون جو ہے صرف فاعل ہے، مفعول نہیں ہے. مغنیون جو ہے یہ صرف فاعل ہے، مفعول نہیں ہے. اور یہ لفظ مغنیون سے جمع ہے، اصل میں یہ تھا مغنیون. یا جو ہے وہ ساکت ہے، گری ہوئی ہے، اور اس سے بعد میں بنا ہے مغنون. مغنون کیا تم بے پرواہ کرتے ہو، کرنے والے ہو. مغنون بے پرواہ کرنے والے. جو محتاج تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے کہ کیا تم ہمیں بے پرواہ کرتے ہو، کیا تم ہمیں بچاتے ہو. فاعل ہے. جی فاعل ہے. انا من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے. من شیء کچھ بھی. کیا تم ہمیں بے پرواہ کرتے ہو، کیا تم ہمیں بچاتے ہو اللہ کے عذاب سے. من شیء کچھ بھی. اگر سارا نہیں بچا سکتے، اس جہنم سے نکلوا نہیں سکتے، تو کچھ معمولی سی عذاب میں تخفیف ہی ہو جائے. یعنی جہنمیوں کی خواہش کا اندازہ لگائیے. خواہش وہ اس بات کی کر رہے ہیں کہ معمولی سی عذاب میں تخفیف ہی اگر کرا سکو تو کرا دو. جیسا کہ دوسری جگہ پہ آتا ہے کہ جہنمی لوگ جنتیوں سے کہیں گے کہ ہمیں پانی پینے کے لیے ایک قطرہ ہی دے دو، یا جو اللہ نے رزق دیا ہے اس میں سے کوئی ایک ذرہ ہی دے دو. جنتی لوگ کہیں گے کہ جنت کی چیزیں اللہ نے جہنمیوں کے لیے حرام کر دی.
یعنی ایک منٹ کی جو عذاب کی تخفیف ہوگی اس کی بھی خواہش کرے گا کہ کاش ایک لمحے کی تخفیف میرے عذاب میں ہو جائے، معمولی سی کمی جو ہے وہ عذاب میرے عذاب میں ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ کسوف پڑھ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے پڑھتے چند قدم آگے ہوئے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، کتاب الکسوف میں بڑی لمبی بیان کی گئی ہے حدیث، اس میں یہ لکھا ہے کہ کسوف پڑھتے پڑھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند قدم آگے ہوئے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گیا، پھر دوسرے لمحے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے پڑھتے چند قدم پیچھے ہوئے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گیا۔ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ نماز کے دوران میں نے جنت کو دیکھا، میں نے چاہا کہ میں جنت کے پھلوں سے شگوفوں میں سے ایک شگوفہ توڑ لوں، لیکن مجھے روک دیا گیا اور فرمایا کہ اگر وہ میں توڑ لیتا تو تم لوگ قیامت تک اسے کھاتے رہتے، وہ شگوفہ ختم نہ ہوتا۔ یہ ہے جنت کی نعمت۔ اور فرمایا کہ جب میں پیچھے ہٹا تو اس وقت مجھے جہنم دکھائی گئی اور میں پیچھے ہٹ گیا کہیں جہنم کی لو نہ مجھے لگ جائے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جہنم کی لو جو ہے وہ بھی انسان برداشت نہیں کر سکے گا، وہ بھی ناقابل برداشت ہے، انسان کے بس میں یہ بھی نہیں کہ اس دنیا میں جہنم کی لو ہی برداشت کر لے۔ کتنا ہے سخت عذاب جہنم کا، اللہ تعالیٰ پناہ دے، اللہ تعالیٰ سب کو بچائے اس سے، اور اس دنیا میں اللہ تعالیٰ توفیق دے کافروں کو بھی کہ وہ کلمہ پڑھ کے جہنم کے عذاب سے بچے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ ہمارے علماء جھگڑے کرتے ہیں ان مسئلوں پہ جن کا یہ تو نہیں کہنا چاہیے فائدہ نہیں ہے، جھگڑے کا فائدہ نہیں ہے، بتانے ضرور چاہیے کہ یہ سنت رسول ہے، فاتحہ پڑھو، دفعہ دیر کرو، آمین کہو، بتانے چاہیے، سنت رسول پہ اجر کا بڑا ثواب ہے۔ لیکن ان جھگڑوں میں لوگوں کو ڈال دینا واللہ بڑے خسارے کی بات ہے کہ ان جھگڑوں لوگوں کو جہنم سے بچاؤ۔ ہمارے مسلمانوں میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو شرک کی وجہ سے اللہ معاف کرے جہنم میں نہ چلے جائے، بدعات کی وجہ سے جہنم میں نہ چلے جائے، کبائر کی وجہ سے جہنم میں نہ چلے جائے، ان کبیرہ گناہوں سے بچانا چاہیے مسلمانوں کو۔ کافروں کی تو بات دوسری ہے، مسلمانوں میں کتنے ایسے، کتنی قتل و غارت ہو رہی ہے، کتنے ڈاکے ہیں، کتنے لوٹ کھسوٹ ہے مسلمانوں کا، بیت المال کا خزانہ لوٹ رہے ہیں، کتنی ایسے کبائر ہیں جن کا مرتکب ہو رہے ہیں لوگ۔ ہمارے علماء کی ذمہ داری یہ نہیں کہ جہنم سے بچائیں لوگوں کو، جو جہنم میں جانے والی چیزیں ہیں ان کے بارے میں آگاہ کریں کہ لوگوں جہنم سے بچو، سنتوں کے بارے میں بتانا چاہیے، ان کا بڑا اجر و ثواب ہے، ان کا بڑا قیامت کے دن ان کی درجات ہوں گے۔ معاذ اللہ اس سے اس کی کوئی تخفیف نہیں میں کر رہا، لیکن میں کہتا ہوں کہ جو ہم 100 200 400 صفحے کی کتابیں لکھ دیتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے، اس کی بجائے اگر یہ وقت انسان صرف کرے کہ لوگوں یہ جہنم والے کام ہیں ان سے بچو، جہنم کا اتنا شدید عذاب ہوگا، اس سے بچو، وہ بتانے زیادہ ضروری ہے۔ سنتیں بھی بتانی چاہیے، اور کئی اللہ معاف کرے سنتیں بھی کبائر کے درجے کو پہنچا دینے والی ہیں، ان سے بچنا ہے، ساری چیزیں بچنے والی ہیں، لیکن جو ترجیحات ہیں ان کا اس طریقے سے ہمیں خیال رکھنا چاہیے جس طریقے پہ قرآن مجید نے انہیں بتایا ہے، اور جس طریقے سے قرآن مجید نے جو ترجیحات رکھی ہیں۔ بنیادی بات ہے عقیدہ توحید کی کہ عقیدہ توحید خالص ہونا چاہیے، شرک نہیں ہونا چاہیے، بدعت نہیں ہونی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا جذبہ ہونا چاہیے، اور جب انسان پھر واقعی ان ساری چیزوں کو پہ عامل ہو جائے، کبائر سے بچ جائے، تو پھر یہ باتیں بھی انسان کو بتانی چاہیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں اور ان سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، ان کا اتنا اجر ہے، اتنا ثواب ہے۔ قالوا، وہ
لیڈر، رہنما، بڑے بننے والے علماء، پیر، درویش، جن کی لوگ دنیا میں اتباع کرتے رہے، جن کے پیچھے چلتے رہے، وہ جواب دیں گے لو ہدان اللہ، لو اگر ہدا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے. اگر اس نے ہماری رہنمائی کی، ہدا نا جہنم سے بچنے کی، اللہ نے اگر ہماری رہنمائی کی ہوتی، لہدیناکم، ہم بھی تمہاری رہنمائی کرتے. لو ہدان اللہ، اگر اللہ نے ہماری رہنمائی کی ہوتی، اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی، لہدیناکم، ہم بھی تمہیں سیدھے راستے پہ ڈال دیتے. قیامت کے دن یہاں دنیا میں یہ کہنا بڑا سوکھا ہے جی حضرت صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دیا سیدھے جنت میں لے جائیں گے. جب تک ہم اپنے مریدوں کو جنت میں نہیں لے جائیں گے، خود جنت میں نہیں جائیں گے. یہ تو وہاں پتہ چلے گا جب بھڑکتی ہوئی جہنم سامنے ہوگی کہ کوئی جنت میں جاتا ہے یا نہیں جاتا. جہاں پیغمبر بھی رب نفسی رب نفسی رب نفسی کہہ رہے ہوں گے کہ یا اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے. یہ ساری باتیں ہونے والی ہیں، پیش آنے والی ہیں. یہ ایسے نہیں ہے کہ خدا نخواستہ بعض واقعات ہیں، ان کو ہمیں اپنی آنکھوں کے سامنے لانا چاہیے کہ یہ جہنم ہے، یہ جنت ہے. ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اور یہ باتیں ہو رہی ہیں، اس لیے کہ یہ ساری باتیں پیش آنے والی ہیں. جہنم میں جانے والے لوگ جو ہیں وہ اپنے لیڈروں سے، اپنے رہنماؤں سے، اپنے عالموں سے یہ باتیں کہیں گے کہ آج ہمیں تم عذاب سے بچاؤ اگر بچا سکتے ہو تو. اور وہ کہیں گے کہ اگر اللہ نے ہمیں بچانے کی توفیق دی ہوتی، ہدایت دی ہوتی تو ہم تمہیں بھی بچا دیتے. یہ بالکل وہی، ایک تو ان کا اپنا گمراہ ہونا اور دوسرا یہ کلمہ بھی سراسر گمراہی والا ہے کہ لو ہدان اللہ، اگر اللہ ہمیں بچاتا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے گمراہ کیا. یہ بالکل وہی بات ہے کہ جب شیطان نے اللہ تعالیٰ کو انکار کر دیا کرنے سے، تو وہ کہے گا کہ میں اسی طرح میرے بندوں کو گمراہ کروں گا جس طرح مجھے اللہ نے گمراہ کر دیا. یعنی اپنے سجدہ نہ کرنے کی تہمت یا الزام جو ہے وہ بھی اللہ پہ دھرے گا کہ اللہ نے مجھے سجدہ کرنے سے یہ سازش میں ڈالا، کیوں مجھے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو؟ اگر اللہ مجھے یہ نہ کہتا کہ آدم کو سجدہ نہ کرو تو میں نہ انکار کرتا. یہ بالکل گمراہی کی سوچ ہے اور بالکل شیطانی وسوسہ ہے، شیطانی سوچ ہے یہ کہ اللہ اگر چاہے تو ہم شرک نہ کریں، اللہ چاہے گا تو نماز پڑھیں گے، اللہ چاہے گا تو روزے رکھیں گے، اللہ چاہے گا تو دعا کرو جی ہمارے لیے کہ ہم بھی صبح اٹھ کے قرآن پڑھ لیں، ہم بھی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، دعا کرو ہمارے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہاتھ پکڑ کے روکا ہوا ہے تمہیں، اللہ نے تمہاری عقل اور دل اور دماغ روکے ہوئے ہیں کہ اس قرآن کو نہ پڑھو. انسان کی برائی جو ہے وہ اس کے اپنے نفس سے ہے. اور نیکی جو ہے وہ اللہ کی توفیق سے. سواء علینا اجزینا ام صبرنا ما لنا من محیص. سواء کا معنی برابر ہے، ایک ہی بات ہے. علینا ہمارے لیے، یہ تمہارے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی. اس دنیا میں تو حضرت صاحب اونچی مسجد پہ بیٹھتے ہیں اور جو مرید ہیں ان کو چار پائی بھی نصیب نہیں ہوتی، وہ قدموں میں بیٹھتے ہیں آگے. وہاں حضرت صاحب خود ہی کہیں گے کہ ہم سب کے لیے برابر ہے، ہم بھی برابر ہیں، تم بھی برابر ہو، سب ایک جیسے ہیں. وہاں ایک جیسے ہو جائیں گے. اس دنیا میں وہ وزیر اعظم صاحب کی چیئر ہے، وہاں تک پہنچنا جو ہے غریب آدمی کے لیے ممکن نہیں. غریب آدمی مرتا ہے تو مرتا رہے، اس کا بیٹا قتل ہو جائے، اس کے گھر چوری ہو جائے، ڈاکہ پڑ جائے، وزیر اعظم صاحب تک رسائی ممکن نہیں ہے. وزیر تک جانے کے لیے 1000 واسطے جو ہیں وہ ہونے چاہیے.
یہ اس دنیا کی باتیں ہیں. وہاں خود کہیں گے کہ بھئی ہم تو سب برابر ہیں. یہاں نہ کوئی وزیر ہے، نہ مشیر ہے، نہ گورنر ہے، سب ایک جیسے. سوال علینا، ہم سب کے لیے برابر ہے. جزینا، آ کا معنی خا، یہ ویسے تو استفہام ہے آ کیا، لیکن یہاں اس کا معنی ہے خا. جزینا، جزا کرنا، جزا فضا، اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے جزا فضا کرنا. کیا معنی؟ مصیبت کے بغیر رونے پیٹنے کو جزا فضا کرنا کہا جاتا ہے. مصیبت کے وقت رونے پیٹنے کو جزا فضا کہا جاتا ہے. یہ وہی لفظ ہے جزینا. کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے جمع متکلم کا. جزینا، ہم روئے پیٹے یا نہ روئے پیٹے. ہم جزینا، اب ہم روئے پیٹے، ہم یا صبرنا، صبر کریں. یعنی یہ جو عذاب ہے ہمارا آگ کا، جہنم کا، اس پہ ہم چیخیں چلائیں، روئے پیٹے یا صبر کریں. ما لنا من محیص، ما یہاں پہ نافیہ ہے، ما نہیں، لنا واسطے ہمارے، من محیص. محیص کیا ہے؟ اسم ظرف ہے، بچنے کی جگہ، ٹھکانہ. نہیں ہے ہمارا کوئی ٹھکانہ، نہیں ہے ہمارے کوئی بچنے کی جگہ. یہاں دنیا میں یہ سب اللہ تعالیٰ، یہ شیطان نے تو دھوکہ دیا حضرت آدم علیہ السلام کو بھی جنت میں، اور دھوکہ یہ دیا کہ اگر آپ نے یہ درخت کھا لیا تو آپ فرشتے بن جائیں گے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم فرشتہ نہ بنو، بندے ہی رہو، انسان ہی رہو، بس یہ کھا لو فرشتے بن جاؤ گے. آدم علیہ السلام دھوکے میں آ گئے، کھا لیا درخت، جنت سے نکل گیا. اب اس دنیا میں بھی ہمارے لیے شیطان نے یہ دھوکہ اور یہ فریب لگا رکھا ہے. حضرت صاحب بچا لیں گے، حضرت صاحب بڑے پہنچے ہوئے ہیں، جہاں گاڑی کا انجن جاتا ہے وہیں پیچھے ڈبے بھی جائیں گے. تو اس طرح دھوکہ اور فریب شیطان نے دنیا میں دے رکھا ہے کہ جو بات اس دنیا میں کہنی چاہیے ان لوگوں کو، وہ جہنم میں کہیں گے. ما لنا من محیص، ہمارے بچنے کی جگہ کوئی نہیں، ہماری بھی تمہاری بھی، کوئی ہمیں بچانے والا نہیں ہے. اس دنیا میں وہ بدبخت یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں. یہ کلمہ تو اس دنیا میں کہیں تو فائدہ ہے اس کا کہ اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں. وہاں جہنم میں جا کے یہ کلمہ کہنے کا کیا فائدہ؟ تباہی اور ہلاکت تو ہو گئی، جو عذاب آنا تھا وہ تو آ گیا، جس ہلاکت کے گڑھے میں گرنا تھا وہ تو گر گیا. اب وہاں جا کے لوگوں کو بتانے کا کیا فائدہ کہ محیص؟ یہ تو یہاں بتائیں تو فائدہ ہے کہ اللہ کے سوا بچانے والا کوئی نہیں. اللہ کے آگے گر گڑاؤ، اللہ کے آگے منت سماجت کرو، اللہ کے آگے توبہ استغفار کرو، اللہ سے پناہ مانگو جہنم سے. اور یہ ساری باتیں وہ ہیں جن کا وہاں جا کے سارے گمراہ لوگ اعتراف کریں گے. آج جتنے بھی لوگ دنیا عام لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، فریب دے رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، وہاں جا کے ساری ان باتوں کا اعتراف کریں گے، لیکن وہاں جا کے اعتراف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ پیروکاروں کو اور نہ ان کے بڑے بننے والوں. اللہ تعالیٰ اپنا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. کیونکہ وقت